ان الذین کفروا و ماتو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ ہم کفارون، کہ وہ کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے، خالدین فیہا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان کے اوپر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ ارشاد ارشاد فرمایا کافروں کے بارے میں، اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپایا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، انہوں نے دراصل کفر کیا۔ اب جنہوں نے کفر کیا ان کا حال کیا ہوگا؟ اور جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کی اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو ان کے اوپر لعنت اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، اور تمام انسانوں کی طرف سے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نہ صرف یہودیوں کو بلکہ تمام انسانوں کو متنبع کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف کافر سرداروں پر ہی لعنت ہے، بلکہ ان کے ماننے والوں پر بھی لعنت ہے، ان کے پیروکاروں پر اس سے بری لعنت ہے، بلکہ ہر کافر لعنت ہی میں گرفتار ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا کبھی بھی کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ ہر شخص کو ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا توبہ کا، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، تمام انسانوں کی طرف سے، کیونکہ یہ رب کے باغی ہیں، اور فرشتوں کو ان پر سخت ناراضگی ہے، اور لوگوں کو ان سے تکلیف ہوئی تھی، تکلیف پہنچی تھی، کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا ان کو، بلکہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ان کا عذاب ہلکا ہو، بلکہ وہ بالکل ویسے ہی رہے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے یا ان پر نظر رحمت کی جائے۔ لہذا ہر عاقل عقل رکھنے والا، دراصل ادب کرنے والا، وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اگر نہ کرے پچھتائے گا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی ایسے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ بزرگان دین کی زندگیوں کے واقعات پڑھیں، نیک ترین لوگ اللہ کے ولی ہوتے تھے، لیکن اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں مرتے وقت ان کا ایمان ان سے نہ چھین لیا جائے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ سے بہت ڈرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کو کوئی بات نہ بری لگ گئی ہو اور جس کی سزا کے طور پر ہمارا ایمان نام سے چھین لیا جائے، اور ہر وقت توبہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ کو یہ ضرور دیکھا ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ تو جنتی ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے، ان کی نیکیوں کو، ان کی عبادات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو نور نور نظر آتا ہے، معصومیت نظر آتی ہے، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو زیادہ فوکس کے ساتھ، زیادہ شد و مت کے ساتھ یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ مرتے وقت ایمان ضرور نصیب فرمانا، یا اللہ جب دم واپسی ہو، یا اللہ ہم سب کے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ وہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو اس بات پر مجھے تو پھر تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان پر موت ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے، تو وہ کہنے لگے ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور مرتے وقت آخری دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ابلیس اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے ابھی کہہ رہا ہے، میرے موت کے وقت میں کہہ رہا ہے مجھ سے کہ تیرا دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا میرے لیے سخت اذیت کا باعث ہے، اور میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں اس وقت تک خطرے میں ہوں، اور میں تجھ سے پورا من نہیں ہو سکتا، لہذا میری توجہ تجھ سے بھٹک نہیں سکتی، لہذا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میرا خاتمہ وہ ایمان پر ہو۔ اور آخر میں اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی جان لیں کہ کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جب ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے، کبھی بھی۔ اور نہ ان کو ان کے نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ دنیا میں اگر وہ کافر تھے اور اس میں انہوں نے کچھ صدقے کیے تھے، خیرات کیے تھے، لوگوں کی مدد کی تھی، نیک کام کیے تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا اور احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہو، ہاں، کوئی نیکی کی ہو اس نے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو کسی کافر نے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ الگ ہے، کافر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان کے چچا ابو لہب جو کہ کافر، انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، اور اس کو بلا کر کہا، اس طرح سے آزاد کیا کہ انگلی کا اشارہ کیا، اپنی لونڈی سویبہ کو بلایا اور انگلی کا اشارہ کیا، یہ گھر میں بھتیجا پیدا ہوا تو اس کو بلا کر آزاد کر دیا۔ تو جس انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے اسی انگلی سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے جہنم میں، پانی نکلتا ہے وہ اس میں سے پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھیں، اللہ رب العزت کبھی ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہم سے واپس نہ لیں، اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔